अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की टॉप स्टोरीज पे सबसे पहले नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में आइडियाज़ का दूसरा रोज़ शायान शान तरीके से हमने जारी देखा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर चीफ और गवर्नर सिंध और IG सिंध ने भी शिरकत की। और मुख्तलिफ चीज़ों पर अगर नज़र डाली जाए, अल खालिद टैंक, JF-17 थंडर, एंटी क्रूज़ जो मिसाइल हैं वो तवज्जो का मरकज़ बने रहे। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह थी कि अभिनंदन के जो जहाज़ का टुकड़ा था वो भी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक। सर्दियों से कबल ही हम देख रहे हैं कि चूल्हों से गैस गायब हो गई है। ख़वातीन ख़ास तौर पर परेशान है कि खाना पकाएं तो पकाएं कैसे। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग देखी जा रही है, जिस पर हायर ऑफिशियल्स के कॉमेंट भी आए हैं, वो भी शामिल करेंगे। और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि लोड शेडिंग के बाइस जो हादसात रोनुमा हो रहे हैं घरों के अंदर, और जो सिलेंडर्स रखे जाते हैं, गैस सिलेंडर्स, वो एक्सप्लोजिव का काम करते नजर आ रहे हैं। पूरी पूरी फैमिलीज जल गई आज के रोज गोली मार में। उन तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आइडियाज पर जरा सा बात करते हैं कि आइडियाज के हवाले से सबसे पहले ये क्या चीज है। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार यानी कि आइडियाज सन 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई। जो थिंक टैंक से उन्होंने सोचा कि खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान को भी इस काबिल होना पड़ेगा कि हम खुद से वेपन इंडस्ट्री को जो है वो फ्लरिश करें, हम वेपन्स प्रोड्यूस करें। टैंक्स की बात की जाती है, मिसाइल्स की बात की जाती है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि 11वीं मरतबा इस का जो ये जो एडिशन है, 11th एडिशन, इस पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया। हमने पहले भी आपको बताया था कि 11 नई मसनूआत यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हथियार की आलमी मार्केट है उसका हिस्सा बनना शुरू हो गए। हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट की तरफ जाने, इंपोर्ट से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और जो आर्मी चीफ आज यहाँ पर आए तो उन्होंने किन किन जो है वो स्टॉल्स का दौरा किया। फिर IG सिंध की अगर बात की जाए तो पहली दफा यह हुआ है कि सिंध पुलिस ने भी इसमें हिस्सा लिया इस नुमाइश के अंदर, और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, नुमाइश की गई वेपन्स की चीजों की, उसको भी सराहा गया। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर मौजूद है हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूंगा दूसरा रोज आइडियाज का कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ, आइडियाज़ का आज दूसरा रोज़ था और विजिटर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से जो है इसमें शिरकत नज़र आ रही थी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आर्मी चीफ ने भी दौरा किया, जिसके बाद जो है वो आइडियाज़ नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की जो मंदूबीन थे उनकी दिलचस्पी पे मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से JF-17 तैयारा रखा गया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुल्की मंदूबीन की जो दिलचस्पी थी वो बेपनाह ज़्यादा नज़र आई और बहुत ज़्यादा खुशी का उनकी जानिब से इजहार किया जा रहा था। जो मैंने पर्सनली देखा उन लोगों को, जिस तरीके से वो JF-17 तैयारे को जो है पसंद कर रहे थे और उसके साथ एक लगाव उनका नज़र आ रहा था, तो उससे इस बात से अंदाज़ा हुआ देख कर कि आइडियाज़ का जो मकसद है, बेसिकली जो मकसद इसका आइडियाज़ नुमाइश का, वो यही है कि मुल्क की दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट का जो है वो मुल्क में निज़ाम बेहतर तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। और ये आज की जो आइडियाज़ नुमाइश में सूरत हाल नज़र आई है, उसके हिसाब से ये नज़र आता है, ऐसा देख के अंदाज़ा हो रहा है इस बात का कि यकीनन मुल्क की जो दिफाई एक्सपोर्ट है उस पे जो है आइडियाज़ के अच्छे असरात नज़र आएंगे। जी ठीक है। अगर आर्म फोर्सेस की बात की जाए, पॉलिटिशियंस की भी बात की जाए, पॉलिटिकल फिगर्स की भी बात की जाए, कौन सी शख्सियात आज दूसरे रोज़ नज़र आई? जी बिल्कुल, आज जो है गवर्नर सिंध ने भी आइडियाज़ नुमाइश का दौरा किया। इसके अलावा जो है वो गवर्नर सिंध के अलावा IG सिंध भी जो है वो नुमाइश में शरीक हुए थे। इसके अलावा दीगर शख्सियात थी, जबकि आर्मी चीफ खुद शरीक हुए, जिसके बाद जो है वो एक तरह से अहमियत ही जो है वो काफ़ी हद तक आइडियाज़ नुमाइश की बढ़ गई। और इसके अलावा जो है वो गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद हमने देखी कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से वो उसमें शामिल हो रहे थे, और गैर मुल्कियों ने जो है वो पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। जी ठीक है। हुदा, ये भी बताइएगा, जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस नुमाइश में शिरकत की है, उनके भी यहाँ पर पवेलियंस में नुमाइश के लिए वेपन्स मौजूद हैं। कौन कौन से ममालिक हैं, और आज आपने गुफ्तगू भी की है डेलीगेशन से, उनका क्या कहना था?
جی بالکل، اس میں جو ہے 51 ممالک کے جو ہے 285 وفود اس میں شامل تھے، جس میں آسٹریا، رومانیہ، ہنگری یہ جو ہیں یہ پہلی مرتبہ شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو دیگر ترکی، چائنا اور دیگر جو گزشتہ نمائش میں بھی شریک ہوئے تھے وہ اس میں انہوں نے شرکت کی اور اپنی دفاعی جو مصنوعات ہیں ان کو نمائش کے لیے پیش کیا، اور انہوں نے جو ہے میری خاص طور پہ ترکی کے لوگوں سے جو بات ہوئی، جو ایگزیبیٹرز تھے ترکی کے، تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے دلچسپی لی اس حوالے سے کہ وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پر وہ ایکسپورٹ کر سکیں اور یہاں کی پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ جو نظر آیا وہ اس میں مفید نظر آ رہی ہے۔ آئیڈیاز 2022 جو کہ 4 سال بعد جو ہے اب منعقد ہوئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی اچھے آگے نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، خدا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی جانب سے خود ساختہ طور پر اگر میں نام لوں ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں اور دوسری جو دفاعی انڈسٹریز ہیں انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو پاکستان کی خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ نمائش کا حصہ بنی رہی، توجہ کا مرکز بنی رہی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں تیار کردہ جو دفاعی مصنوعات تھیں وہ خاص توجہ کا مرکز رہی ہیں، جن میں پاکستانی ساختہ الزرار، الخالد، حیدر اور قصوہ ٹینک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے جو سپر مشاق طیارے JF-17 تھنڈر اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ رش رہا، بہت گہما گہمی رہی، اور غیر ملکیوں کی طرف سے بھی اور ملکی جو مندوبین تھے انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیگر جو چیزیں مختلف چیزیں ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اور الخالد ٹینک اس کا NRTC کی جانب سے اپنی جو بنائی گئی پاکستان میں بنائی گئی جو مصنوعات تھیں وہ اس میں ڈسپلے کی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، جو وزٹرز تھے ان کا رش سب سے زیادہ کس اسٹال پر دیکھا آج کے دن آپ نے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے زیادہ جو وزٹرز کا رش اور جو خوشی کا اظہار انہوں نے کیا وہ سب سے زیادہ الخالد ٹینک اور JF-17 کے خاص جو ہے وہ پسند کیا گیا، بہت محبت کا اظہار کیا گیا۔ وزٹرز نے جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کے سیلفیاں بنائیں اور الخالد ٹینک کے اندر جا کے جو ہے وہ انہوں نے تصویریں بنائی، سیلفیاں بنائی، اور کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ پاک فوج سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میری خاص طور پہ کراچی کے جو وزٹرز ہیں ان سے بات ہوئی تو ان سب نے جو ہے پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا، اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے پاک فوج سے محبت کے باعث جو ہے وہ آئیڈیاز نمائش کو بہت زیادہ سراہا۔ ٹھیک ہے، آج کے روز ہم نے خدا IG سندھ غلام نبی میمن کو بھی یہاں پر دیکھا آئیڈیاز میں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے 11th ایڈیشن آف آئیڈیاز میں کہ سندھ پولیس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے بھی اسٹالز لگائے گئے، وہ بھی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پھر IG سندھ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ ہم کوشاں ہیں کہ سندھ پولیس کو مزید بہتر ویپنز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں، اس پر بھی ذرا سا ڈیٹیل بتائیے گا۔ جی بالکل، IG سندھ جو تھے انہوں نے یہاں دورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے یہ پہلی بار دفاعی نمائش میں سندھ پولیس کے تحت جو SSU ہے انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا گیا تھا۔ SSU کا جو ہے وہ بہت خوبصورت اسٹال لگایا گیا تھا اور نوجوانوں کی جو ہے کافی بڑی تعداد سندھ پولیس کے اسٹال پر بھی نظر آئی، اور IG سندھ نے جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں جو NRTC کے جو ہے وہ تحت بنایا گیا جو تھا مہمان خصوصی کا آل بیس ایڈوانس انٹیلیجنس ڈیٹا فورٹن سینٹر، اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پوری نمائش کا دورہ کیا اور تمام اسٹالز پر جو ہے وہ جا کر ان کی جو پروڈکٹس تھیں اس کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی۔ ٹھیک ہے، خدا آخر میں یہ بھی بتائیے گا پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی MiG 21 اڑانے والے ابھینندن ورتمان کو کہ جہاز کو گرایا گیا تھا، تو وہ جہاز کا ٹکڑا بھی آج نمائش میں جو ہے وہ رکھا گیا تھا، وہ بھی توجہ کا مرکز بنا رہا؟
جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں بلال، وہ یہاں پہ توجہ کا مرکز ضرور رہا، لیکن پاک فضائیہ کی جانب سے جو JF-17 ہے سب سے زیادہ وہ پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایئر سیمولیٹرز جو کہ یہاں پائلٹس کی جو جنگی پائلٹس ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ایئر سیمولیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے اپنے ہی یہاں پہ تیار کردہ ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنے رہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ابھی نندن والے طیارے کے ٹکڑے ہیں، یہ PS میوزیم میں جو ہے وہ عوام کے لیے مطلب بآسانی جو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، تو عوام وہاں پہ بھی وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی عوام نے دلچسپی لی، لیکن چونکہ وہ وہاں پہ بآسانی عوام دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ سیمولیٹرز وغیرہ یہ چیزیں ان کو عوام کو کہیں اور بآسانی دستیاب نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی رہی۔ تاہم وہ یادگار کے طور پہ ابھی نندن کی جو جہاز کا ٹکڑا تھا اس کو بھی جو ہے بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہدا شیخ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے، ڈیٹیل بریف کر رہی تھی ہدا۔ اور IG سندھ کی اگر میں بات کروں تو وہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، جبکہ ایکسپو سینٹر کے اندر NRTC کے تحت جو ہے وہ افتتاح کیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو مخفف ہے آل بیسڈ ایڈوانس انٹیلیجنس ڈیٹا فور سینٹر جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا۔ پہلی دفعہ پارٹ لیا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرم فورسز ہمیشہ 10 ایڈیشنز تک اس میں پارٹ لیتی تھی، اب پولیس کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے تاکہ مقامی سطح پر بھی چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے۔ لیکن عالمی سطح پر جتنی پذیرائی ہو رہی ہے اس وقت آئیڈیاز کی، اس کو بھی اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 11واں ایڈیشن ہے، 15 نومبر سے یہ شروع ہوا اور 18 نومبر تک یہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو سیاسی، تجارتی اور دفاعی سطح پر ہم ایک ہلچل دیکھ رہے ہیں، مختلف کچھ بڑے ممالک ہیں، ان کے درمیان کشیدگی ہے۔ کہیں پر ہم نے یہ بھی نوٹ کیا عالمی سطح پر کچھ ممالک جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے اور جارحانہ انداز استعمال کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کر دی گئی ہے، اور اسی تناظر کے اندر آئیڈیاز کا ہونا، پھر ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے ویپنز اور جو عام چیزیں ہیں ان کو یہاں پر نمائش کے لیے رکھنا ڈیٹرنس کے زمرے میں آتا ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد پھر آئیڈیاز کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ ہائر آفیشلز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے تجزیہ لیں گے کہ کس طرح سے عالمی سطح پر جو ہے وہ ہم کیا ہمارا جو ہے وہ اس وقت فیڈ بیک آ رہا ہے اس آئیڈیاز کا۔